آج میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں دن بہ دن ڈپریشن میں جاتا جا رہا تھا اور میں اپنا کانفیڈنس لیول لوز کرتا جا رہا تھا اور وہ ڈپریشن صرف ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے تھی اور وہ تھی ایکنی۔ تو چلو میں تمہیں اس جرنی کے بالکل سٹارٹ پر لے کر جاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب میری سکن بالکل صاف ہوا کرتی تھی، نہ کوئی پمپل نہ کوئی دانا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ میری سکن پر آہستہ آہستہ پمپلز نکلنے لگ گئے جس سے میری سکن خراب ہوتی گئی اور میں ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا۔ یہ کوئی عام پمپل نہیں تھے بلکہ یہ سیویئر قسم کی ایکنی تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی ملتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ یہ تم نے اپنے فیس کے ساتھ کیا کیا ہے، تو یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹتی رہتی تھی اور مجھے اپنے کانفیڈنس میں کمی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہت کچھ ٹرائی کیا، اینٹی بائیوٹکس، ایلو ویرا، انجیکشنز، کریمز، آئنٹمنٹس، لیکن کچھ چیز بھی مجھ پر اثر نہ کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو جوانی کے دانے ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ دن بہ دن بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کے دانوں کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ایکنی ایک پراپر ڈیزیز ہے، جب تک اس کو کیور نہ کیا جائے تو آپ بہت مصیبت میں جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی سکن بہت خراب ہو جائے گی۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ایکنی کو ٹریٹ لازمی کریں، اس کو جوانی کے دانوں کے نام پر پوسٹپون نہ کریں۔ اس فیز میں نے سب سے بڑی غلطی کیا کی کہ میں نے اپنے دانوں کو پھاڑ دیا، یعنی ان کو پاپ کر دیا، جس کی وجہ سے میری سکن پر ایکنی سکارز ہو گئے۔ اسی لیے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پمپل یا دانا نکلے، اس کو پاپ مت کرو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ دانا کیا پتہ خود ٹھیک ہو جائے، لیکن جو ایکنی سکار ہے اس کو ٹھیک کرنا بالکل آسان نہیں۔ اچھا، تو میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ نہ میرا گھر سے باہر جانے کا دل کرتا تھا اور نہ ہی پکچرز لینے کا۔ پورے 2 سالوں میں نے اپنی پکچرز لینا بند کر دی اور میں گھر سے نکلنا بھی بہت کم کر دیا۔ پھر میں ایک سکن اسپیشلسٹ کے پاس گیا جس نے مجھے ایک ایسی ڈرگ دی جس کو لینے کے بعد میری زندگی بدل گئی، اور وہ ڈرگ تھی آئسوٹریٹینوئن، AKA ایکیوٹین، جس کو عام طور پر ایکیوٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈرگ کے بہت زیادہ پوٹینشیل سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے، جس میں سب سے پہلے تھا ڈرائی سکن، ڈرائی لپس، اور سب سے بڑا اس کا ڈرا بیک تھا کہ ڈپریشن بہت سیویئر قسم کا۔ لیکن میرے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں تھی کہ یا تو میں یہ ڈرگ لیتا یا ساری زندگی اپنی ایکنی کو لے کر بیٹھا رہتا۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں یہ ڈرگ روزانہ لیا کروں گا، اور وہ ڈرگ لینے کے بعد میرے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو میری سکن بالکل ٹھیک ہو جاتی یا وہ سکن ایکنی سے بھرپور اور بڑھ جاتی۔ یہ ڈرگ لینے کے بعد کچھ ہی ہفتوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سٹارٹ ہو گئے، میری سکن ڈرائی ہونے لگی اور میں ڈپریشن میں جاتا رہا۔ لیکن میں پرعزم تھا کہ میں نے اپنی اس ایکنی کو ختم کرنا ہے، اور میں روزانہ اپنی میڈیکیشن لیتا رہا۔ اور آخر کار پورے 32 ہفتوں کے بعد میری سکن آہستہ آہستہ کر صاف ہونے لگی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خود ایکیوٹین AKA آئسوٹریٹینوئن لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں سمپل یہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے سکن اسپیشلسٹ سے لازمی پوچھیں کہ کیا وہ آپ کو یہ میڈیسن ریکمینڈ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ میڈیسن وومنز کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو جو آپ کا سکن اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکے گا، لیکن میرے لیے اس ڈرگ نے بہت کام کیا اور میں اس مشکل سے نکل گیا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کامنٹس میں اگر آپ ایکنی سے سفر کر رہے ہیں تو مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کس فیز میں ہیں اور کیا آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔